مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا. جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئی لینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی. پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا. پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین. اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے ہیں، 10% ہو جاتے ہیں. جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے. ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کے بھی یہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہیں ویسے ان کے یہاں بھی ہیں. ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے. میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو، تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا. اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے. کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے. تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا. اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی. تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا. وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا. انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے. تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں. پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی. آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام. اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے. ساری زبانوں کا ان کو علم رہا. اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے. وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا. آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو اب آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا. سب سجدے میں گر گئے. جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا. فرشتوں کا سجدہ. اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے. فرشتے شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے. دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے. اب ابلیس کھڑا رہ گیا. اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا. اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا. ابلیس کا نام عزازیل ہے. عزازیل اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے. اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے. لیکن سب ختم کر دیے گئے. نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس، شیطان، اللہ کا انکاری. خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی. اسی لیے میرے عزیزو جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو. دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ. تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں. گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے. ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے. دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا.
ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ، جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ خیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا، اور وہ 4 خاص پرندے ہیں۔ تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں 4 پرندوں کی 4 خصوصیت ہے، 4 پرندوں کی 4 خصوصیت۔ کوا، اس کی خصوصیت لالچ ہے، کوا لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے اندر لالچ زیادہ ہے۔ اور مرغا، مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے، مادہ کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر۔ اور تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے، سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے، جلدی مانوس ہوتا ہے، فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے۔ چوتھا مور، مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے، نمائش، دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے۔ جب 4 لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا، اس کی خوبصورتی دیکھو۔ اب حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں
چاروں پرندوں کی خصوصیتیں پتہ ہے؟ کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش۔ فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، ان کے اندر موجود بری عادتوں کو ذبح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو نہیں لالچ کو ذبح کیا، مرغے کو نہیں شہوت کو ذبح کیا، کبوتر کو نہیں بلکہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کیا، مور کو نہیں دکھاوے کو ذبح کیا۔ اور جب بندہ یہ چار بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے، مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر دیکھ سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے گا۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا۔ اس طرح میرے عزیزو، اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات، یہ سب کا تعلق خواہشات سے، لالچ، شہوت، دوستی اور ریاکاری، سب کا تعلق نفس سے ہے۔ یہ سب کا تعلق نفس سے ہے۔ لالچ کو ختم کر لو، شہوت کو ختم کر لو، کنٹرول میں رکھو۔ اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، کیا دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً دوست بناؤ، میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں۔ یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر۔ جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی، اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں، وہ کچھ کیے نہیں تھے، وہ یوں ہی جا رہے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس نے گناہ کیا، پکڑ میری بھی ہو رہی ہے، پولیس چھاپا مارتی ہے، اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھر دبوچتی تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے ساتھ، یہ کس کے کانٹیکٹ میں تھا، پھر ٹریک کیا جاتا ہے، کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں 6 مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا، جس میں پکڑتے 150 تک کو لے کے گئے، صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا، یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا۔ گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں۔ تو دوستی میرے عزیزو، یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ جس نے ریا کیا، دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا، قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو، 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے، اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے، لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں۔ میاں یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، اس بری خبر کو سن کر تمہیں حیرت ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، سگے بھائی اور بہن۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں خود ہو کر کے آیا، کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں موجود ہیں۔ بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں، انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے، اسی کے ماں سے پیدا ہوا بھائی، اس سے خاتون ڈرتی ہے۔ یہ ان علاقوں میں نے دیکھا ہے، ان علاقوں میں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتانا ہو۔ عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں، کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہ اکیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا، یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں، کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں، اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول میں لا سکتا ہے، قابو میں لا سکتا ہے۔ جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو، نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے۔ تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے، اور اس کو چھوڑ دو، دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں۔
کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں. شاید ایک 7-8 سال پہلے کی بات ہے. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے, ایک شہر ہے, بڑا مشہور شہر ہے. اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے, ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں. کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں. پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا. ایک شہر ہے, میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی, آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے. 4 عورتیں, مسلمان عورتیں تھیں, قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی. یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی. بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں. تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں, ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے, بولنے میں 1000 بار شرم آئے. کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا. تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں. سفلی عمل پر, جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے. ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو. یہ خواہشات ہیں, یہ خواہشات ہیں. تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر, سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے, اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے. اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے, یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں. یہ خواہشات ہیں. ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے. یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے. لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے, بہت گرتا ہے. ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے, سوچ میں بھی نہیں آتے. یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے. اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی. ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا, ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا. لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا. اس کی نیت خراب ہوئی, مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں, بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے. دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے, غمگین رہتا ہے. لیکن اگر ان حالات میں بھی, موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے, مردے کو, اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے, یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات ہے, یہ وہ نفس امارہ, نفسانی خواہشات ہے. اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات, جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا, زندگی بھر اس سے کوئی خیر صادر نہیں ہوگا, کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا. اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا. ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر. میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے. آج علاج کا دن ہے. ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں, ایک بار رحمان کو پکارو, وہ سب زخم بھر جائیں گے. آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے. کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے, تمہارے زخم بھر جائیں گے. اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں, ذکر کی مجالس میں شرکت کرو. یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے, اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے, خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے. ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ, بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ,
کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ، نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے، آپ مجھے کوئی گولی دے دو، کوئی معجون دے دو، کوئی انجیکشن دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے، لیکن تمہارے کنٹرول، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے۔ اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے، کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے۔ اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے، دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو، اور آپ گئے مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے، مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے، کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا، بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا۔ میرے عزیزو، یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت، اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو، زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو۔ مجھے ایک محفل یاد ہے، ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا، ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی، ذکر کی مجلس میں آیا، اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے، اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا، 2 دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا، بہت بے حیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اب رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کاش رب تبارک و تعالیٰ ہم غلاموں کے ساتھ بھی یہ احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بناتے ہیں، اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے۔ جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی، زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی۔ یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کھڑے کتا بھونکنا شروع کر دیا،
दरवाजे में जा ही नहीं पा रहे, आप उस कुत्ते को कंट्रोल कैसे करोगे? आप अपने दोस्त के घर अंदर जा रहे हैं लेकिन कुत्ता बाहर है, कुत्ता जैसी करीब जाते हो भौंकता है। अब आप दरवाजे के अंदर जाना चाहते हैं तो उस कुत्ते पर कंट्रोल कैसे पाओगे? रस्सी डालोगे, उसे पत्थर मारोगे, जितना मारोगे उतना उछल कूद करेगा। उसका सीधा सा तरीका ये है, जिसका कुत्ता है उसे बुलाओ। हकीम अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, उसी को पुकारो, भाई जरा बाहर तो आ जाओ। और वो जब आएगा, मालिक को कुत्ता अच्छी तरह पहचानता है, वो उसको कंट्रोल में कर देगा। उसको थोड़ा सा अपनी आवाज़ में हटा दे, साइड में, कुत्ता हट जाएगा, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात कर लेगा, लेकिन उस बीच वाले कुत्ते के कंट्रोलिंग के लिए कुत्ते के मालिक को ही पुकारना होगा। इसीलिए हकीम अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स एक कुत्ता है जो तुम्हें तुम्हारे रब के दरवाजे पर जाने से पहले भौंकता है, दरवाजे में खड़ा हो जाता है, नहीं जाना मस्जिद, नहीं जाना इस जिक्र पर, नहीं जाना इन महफिल में। इस कुत्ते पर कंट्रोलिंग कैसे हासिल होगा? फरमाया गया, इसीलिए तुम इस कुत्ते के मालिक रब्बे जुल जलाल को ही पुकारो। पैदा तो उसी ने किया है, रब तबारक व तआला ने पैदा किया है, और वही तुम्हें इस पर कब्जा भी देगा। इसी के मुतालिक फरमाया गया, अल्लाह ने पहले ही कुरान पढ़ने से पहले हुक्म क्या दिया? ये पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। आज हम इसीलिए इस मस्जिद में आए भी हैं। मैंने नफ्स के मुतालिक जो बातें ज़िक्र की, यकीनन नफ्स ने बहुतों को अंधा कर दिया, बहुतों को बर्बाद किया, बहुतों को गुमराह किया, कई को काफिर किया। जो कुफ़ार और मुशरिकीन है ना, वो सिर्फ नफ्स की सुनते हैं। अगर हकीकत में वो तमाम मशाहिद और मनाजिर मेरे रब्बे जुल जलाल की कुदरत के नफ्स को छोड़ करके देखते तो ईमान ज़रूर लाते, ईमान ज़रूर लाते। वो नफ्स की पैरवी कर रहे हैं और नफ्स की ख्वाहिशात लोगों को काफिर बनाए रखी है, वो नहीं आ पाते इस तरफ। अब मैं बात को समेटते हुए उस बारगाह में ले चलता हूँ जिस मुस्तफ़ा करीम ने नफ्स से बचने के लिए अपने सहाबा की तरबियत कैसे की थी। यकीनन वो माहौल को हम देखते हैं, रूह तड़प जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, वक्त के खलीफा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के तख्त पर, लेकिन अपने नफ्स के ख़िलाफ़ करने के लिए, ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाने के लिए, खाने पर कंट्रोल, सोने पर कंट्रोल, हर चीज़ पर कंट्रोल। इतनी गुर्बत का माहौल था कि सारे सहाबा ने बैठ कर के मशवरा किया कि खलीफा का कोई वजीफ़ा जारी करें, तनख्वाह, वरना वो भूखे रह जाएंगे। तो बैतुल माल से उनका वजीफ़ा जारी किया गया। इतना था वजीफ़ा कि उससे उनका सिर्फ महीने भर का घर चलता था, बाकी कुछ भी नहीं आता था। एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि खिलाफत के कामों से थक जाते हो, कभी घी रोटी भी तो खा लिया करो, कभी घी खा लो, कभी रोटी खा लो, शहद खा लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा जानते हो? इतने पैसे कहाँ हैं कि घी और शहद खरीद सकूँ? कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन। तो उनकी बीवी कहती हैं, आप मत घबराएं, मेरे पास है, मैं देती हूँ, जाइए आप घी और शहद खरीद लाइए। कहा तुम्हारे पास हैं, लाओ। बीवी ले आई, एक पोटली में पैसे जमा थे। कहा ये लीजिए, आप बाज़ार जाइए, घी और शहद खरीद लाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तो उनकी अहलिया ने कहा, जो माहाना वजीफ़ा आपका आता है, तनख्वाह आती है, महीना भर का खर्चा चलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बचा करके रखती हूँ कि बुरे वक्त में काम आ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूरी पोटली उठाई और ले जा करके बैतुल माल में जमा किया और कहा, ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा आता है, इसीलिए मेरे घर में बच जा रहा है, आज से मेरा वजीफ़ा कम कर दो। ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों में पूरी दुनिया में अगर कोई मिसाल है तो सिर्फ रसूलुल्लाह के सहाबा की मिसाल है, सिर्फ रसूलुल्लाह। लेकिन हमारी कौम तमाशों में लगाती है, अरे मजा आ गया यार, क्या गड्डी उड़ी थी, क्या उड़ी थी, क्या नतीजा निकला, यहाँ भी कूटे जाओगे, वहां भी कूटे जाओगे। सही बात। हमारी कौम को नजर लग गई है किसी की। 70 सालों में, माफ कीजिएगा मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 70 सालों में हमने, हमारी कौम ने सबसे ज्यादा फोकस जो किया है, या तो पीरों पे किया है या मजारों पे किया है। बिल्कुल। तालीम पे कोई हमारा फोकस नहीं है ही नहीं। आज भी अगर 60 साल पुराना मदरसा है ना, तो किवाड़ अब भी उसमें 60 साल पुराने लगे हुए हैं। जी 100 साल पुराने किवाड़ लगे हुए हैं, फरमा रहे। उनकी कुंजियां बदलने का हमारी कौम को वक्त नहीं है। और मजार के हर साल टाइल्स उखड़वा के लगवाता है कि नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, ये लगाओ। सुन, अगर मजार वाला जन्नती है ना, तो तेरे पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। अगर मजार वाला जन्नती है ना,
اسے تیری ٹائلز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مٹی کے نیچے بھی جنت کے محلات میں رہتا ہے. سبحان اللہ، حق بالکل. اور جس کا مزار تم نے بنا دیا زبردستی، اگر وہ گناہ گار تھا، جنت کا حقدار نہیں، تو 1,00,000 نہیں کروڑوں کی ٹائلز پتھر لا کے لگا دے، اس سے کوئی راحت اس کی قبر میں اترنے والی نہیں. بالکل صحیح بات. سن رہے میری بات؟ بہت غور سے میری بات سنیے گا. مزار آپ نے بنا دیا، یادگار کے لیے کافی ہے. اب آپ کو مزار والے سے پیار ہے نا، تو اس کے نام پر آپ ایک فنڈ جمع کریں. جھنڈے شاہ بابا کے نام سے ایک فنڈ جمع کرو، اور ایک گولک ایسی بناؤ کہ جس پہ یہ لکھا ہو کہ اس کے مالک تو مزار والے ہیں، یہ خرچ غریبوں پہ کیا جائے گا. سبحان اللہ، بالکل. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جو قوم اپنی ماں کو سردیوں میں ایک شال نہ لا کے دے سکتی ہو، وہ ہر تیسرے دن چادر لے کے جانے مزار پہ تیار ہے. ماں پوری سردی جھنڈے دوپٹے میں کاٹ دیتی ہے. وہ بیٹا کہہ رہا پوری آیت الکرسی والی اب کے چادر بنا، اب کے سورہ یاسین والی بنا، اب کے سورہ ملک والی بنا، ہر مہینے چادر لا رہا. او بھائی مزار والے سے پوچھنا تو خالی چادر سے بھی راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا پاگل جا، بھلے میرے مزار پہ چادر نہ لا، ایک چادر کا پیسہ اٹھا کے ماں کو دوپٹہ خرید کے لا دے. بے شک. ہم ماں کو دوپٹہ دینے تیار نہیں، چادر پہ چادر چڑھ رہی ہے. ہماری قوم کی بیٹیاں روڈوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں، اور ہم 2.5-3 لاکھ روپے ایک بندہ کھڑا ہو کر کے خالی ٹول پہ لٹا دیتا ہے. بتاؤ قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ میں پھر دعا دیتا ہوں اللہ ان کمیٹی والوں کو سلامت رکھے. کم سے کم آج مدینہ شریف میں یہ باتیں تو ہو رہی ہوں گی کہ مزار جھنڈے والے بابا کا تھا، باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہو رہی ہوں گی. سبحان اللہ. یہ تو باتیں ہو رہی ہوں گی نا. تو معاف کیجئے گا، جہاں عورتیں جتنی زیادہ، بھیڑ اتنی زیادہ میلے کی. میں ایسے شخص کو پیر مانتا ہی نہیں جو بے پردہ عورتوں کے ساتھ رہے. بالکل. سن لو کان کھول کے آپ، ننگے سر پانی پینے والا ولی نہیں ہو سکتا تو عورتوں سے پیر دبوانے والا ولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ بالکل. حضور کا دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ کوئی بھی نشیڑی آ کر کے قوم کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائے گا. آپ بھی گھر کی بیٹیوں پہ پابندی لگائیے کہ تو کلی سے فاطمہ زہرا ہے. اگر تجھ پہ جنات اور بھوت آ گئے ہیں، تجھے کسی ڈونگی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. خدا توفیق دے مسلح بچھا، پوچھ ان علماء کے قدموں میں آ کے بیٹھ کے کہ جنات کا علاج کیا ہوتا ہے، یہ کہیں گے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دو، اللہ ہر طرح کا بھوت گھروں سے دور فرما دیا کرتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پوری قوم تباہی میں پڑی ہے. جتنا ننگا اتنا ہی گندا، جتنا سنیچر اتنا ہی پہنچا ہوا. بے شک. جتنا سنیچر ہے اتنا ہی پہنچا ہوا، جتنا گھنونا اتنا دور تک کا دیکھ رہا. صفائی ایمان کا حصہ ہے، جو صاف نہیں وہ ولی نہیں. سن لو سیدھی بات، صفائی ایمان کا حصہ ہے. زور سے ایمان کا. کتنے لمبے ناخن لیے بیٹھا، 8 انگوٹھی 8 میں میل بھرا پڑا. مومن کالا بھی ہونا چہرے پہ نور ہوتا ہے، بے شک. کیونکہ 5 بار وضو کر کے خدا کی رحمتوں کا مالش اس کے چہرے پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. وہ تو ہاتھ ہی نہ دھوتا حضرت، ہاتھ ہی نہ دھوتا ہو جائے. مرید آ کے دوپٹے سے پوچھ لیے. اب مرید بھی کہہ رہی ہے کفن میں دیو چادر. پیر صاحب نے ہاتھ لگائے تھے، مر جا گی مر. اگر یہ لے کے چلی گئی نا چادر تو تیرے جسم کو کیڑے کھانے بعد میں آئیں گے، چادر سونگ کے پہلے آ جائیں گے. بے شک. صحیح بات. نکلو ان تماشوں سے. حضور کا دین اتنا لاوارث نہیں ہے. وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کے دیکھو کچھوچا شریف، سرکار نہاتے نہاتے پانی کم کر دیا، لیکن نیل کے پانی سے بھی اس کے بھوت نہیں اتر رہے. جی. پتا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بھوت ہوتے تو اترتے، جبکہ خود بھتلیاں ہیں تو اترے کیا. صحیح بات. اور نزل بھی تھوڑی تھوڑی مانگ رہی ہے. اللہ بخار اتار دے اللہ کے نا، تو حیرت والے میاں کے یہاں جا کے دیکھ پکاؤں گی. جی. اور زیادہ گھومنے کا میں نے تو کہہ رہی اجمیر جاؤں گی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. آپ بھی سوچیں نا، کچھ وہ پیچھے ایک مزار کا سروے ہوا، تعجب ہوتا تو اس سے پوچھا مجابر سے کسی نے، تو مجابر نے پہلے تو بغلے جھانکی، کیا کہوں یار کس کی امت میں. اس نے کہا بتاؤ نا امت میں کس کی ہو. تو کہہ رہا نیا نیا آیا ہوں. اللہ اکبر. ابھی پتہ نہیں ہے بھائی. یہ کنڈیشن ہے جی. تو ڈوری بانٹنے والوں کی. صحیح بات.
और इन्हें देख के लोग मसला के आला हजरत को गाली देते, बिल्कुल जबकि आला हजरत और मसला के आला हजरत का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। मसला के आला हजरत वाला सनीचर हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हक बात, हो ही नहीं सकता है। मसला के आला हजरत वाले ऐसे होते, सुभान अल्लाह, ऐसे होते, ऐसे होते। तो इन लोगों ने मसला के आला हजरत को बदनाम कर रखा है। हम चाहते हैं ये कि एक तब्दीली आए और इतनी तब्दीली हो कि दुनिया को पता लग जाए कि हुजूर के गुलाम न कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज है। बेशक बेशक करेंगे इंशाल्लाह ऐसे काम, इंशाअल्लाह, करेंगे भाई, इंशाअल्लाह, करेंगे। नंबर 1, औरतों पे पाबंदी लगाओ, ना ये मेले में जाएं, जी ना ये मजार पे जाएं, ना ये पीर के पैर दबाएं, ना पीर इनके सर पे हाथ रखे। बिल्कुल, पूरी पाबंदी बेटियों पे लगाओ। और मेरी बात जाके खाली बीवी को मत बताना कि तुझे पर्दा करना, और लल्ली को 1200 का ऐसा सूट ला के देगा कि जिसे देख के खुद को भी गैरत आएगी और देखने वाले को भी गैरत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सारे पर्दे बीवी के लिए, और बेटियां नंगी कर दी शादियों में। हज़रत मुझे तो ताज्जुब हुआ, किसी ने इंकिशाफ किया इस बात का कि शादियों में दुपट्टे लड़कियों के सर पे क्यों नहीं होते। लड़कियों के तो होते भी हैं, शादीशुदा औरतों के तो बिल्कुल नहीं होते। तो एक साहब ने बताया, तजर्बाकार थे, उन्होंने बताया कि मियाँ जेवर इतना पहन के आती हैं, अगर दुपट्टा ओढ़ लेंगी तो जेवर छुप जाएगा। जी बिल्कुल, खैरियत है आप लोग? नाराज तो नहीं है? चलो आगे थोड़ा सा। हाँ, तो शादी में इसलिए सर पे दुपट्टा नहीं कि वो जो गले में पहन रखा है जेवर, अगर ये दुपट्टा उड़ लिया तो जेवर छुप जाएगा। मेरी बेटी आज तक किसी नवाब की बच्ची भी कब्र में सोना पहन के नहीं गई है। बेशक, बड़े से बड़ी अमीर शादी को खाली हाथ कब्र में जाना पड़ा है। जितना चाहे सोना बना ले, जितना चाहे जेवर पहन ले, जब कब्र में जाएगी तो सिर्फ सादे से कपड़े में लिपट के जाएगी। आज 10 तोले नहीं 50 तोला सोना पहन, इससे रुतबे बुलंद होने वाले, रुतबे बुलंद होने वाले। कितनी औरतें तो आदमियों की किडनी बिकवा चुकी सिर्फ गले के हार के चक्कर में। बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही लूंगी जो उसकी बीवी ने पहन रखा। मुझे सच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ ना, जिस आदमी की मजदूरी या एक दिन की कमाई 500 रुपए हो, वो अपनी बीवी को 50,000 का हार कहां से ला के देगा? मुझे बताओ तो सही। अपनी बेटियों को ये बात हम क्यों नहीं समझाते कि बेटी जा, जितनी तू शोहर की जिंदगी को आसान करेगी, अल्लाह उतनी ही तेरी आखिरत की जिंदगी को आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह, क्यों नहीं बताते हो बेटियों से? ये बताने को तैयार ही नहीं, बल्कि कान में चाबी भर के भेजा, बोली सुन। फोन तो पहले ही आ गया था रिश्ता होते ही, ये भी रस्म चल गई है। इधर रिश्ता उधर फोन आ जा चुपके से डिब्बे में। पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यही है ना, पता सबको है और किसी को भी नहीं पता, पता। बोलो यार, पता भी सबको होता है। अब्बा को ना पता, मेरे भैया को ना पता, भैया को सब पता कि मोबाइल किधर से आया है और कौन दे के गया है। और नतीजे क्या होते हैं नौजवानों, सुनो। कभी कभार ऐसा होता है कि रिश्ते हो गए, 2 महीने गुजर गए, उन 2 महीनों के बाद समधियों में झगड़ा हो गया। ये केस हुए ऐसे, समधियों में झगड़ा हो गया। उसने कहा चल बे मैं बारात लेके नहीं आऊंगा बेटे की। उसने भी कह दिया चल मैं तुझे बेटी देने वाला नहीं। इधर झगड़ा हुआ और उधर जो है ना कह रही है मर जाऊंगी अगर तुम ना आए तो। अब इसने कही आपको जिंदगी दी है, हाँ, सारी जिंदगी बचाने का ठेका इसका। कह रहा टेंशन मत ले, अब्बा के मार गोली, आ कहां मिलेगी, निकल ले रहे हैं दोनों। ये होता है कि नहीं? बोलो, टेंशन हो रही है? कुआरे बोले ये बात गलत है कि नहीं? शादीशुदा तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये गलती कर बैठे। क्या नहीं? खैरियत है आप लोग? आदमी खाना नहीं खा सकता है। बिल्कुल, और अब तो वो चल गया ना हजरत, खड़े होकर कैसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर, स्टैंडर, यस स्टैंडर और बफर सिस्टम। वो वाला कौन सा होता है? वो भी ऐसे ही होता है ना, है? कितनी अकलें मारी गई हैं। पहले इतनी इज्जत से मेहमान बैठते थे, घर वाले खिलाते थे। आज घर वाले खड़े हैं, मेहमान ना, प्लेट हाथ में लेकर खा कहां रहे हजरत? प्लेट भरने में झगड़ा हो जाता। वो हजरत इतने बड़े छोटे छोटे भगोने, प्लेट खाई की फाइबर की,
اس میں رکھ لیا. بریانی دیکھی او ہو بھائی مٹن کی ہے بھر لی. آگے چلا تو قورمہ بھی تھا ابھی لوٹ لیا. آگے سیخ کباب گر گیا وہیں کہ جگہ ہو نہ اس پہ گرد دے 4. ہاں آگے فرائی. ارے کھانے سے کیا مطلب بھائی, ابھی تو پلیٹ ہی بھر رہا ہے. فرائی اور کولڈ ڈرنک کا گلاس. اب پلیٹ ہاتھ میں وہ بھی فل, کولڈ ڈرنک کا گلاس اس ہاتھ میں, کھائے گا کیسے؟ کیونکہ وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں, بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی اور لوگ اسی پندے ہو رہے ہیں. بفر سسٹم دیا بھائی, کھڑے ہو کے کھانا. اس کتے ڈیزائن کو ہم کبھی پسند نہیں کرتے. بالکل صحیح. یہ جانوروں کا طریقہ ہے. کہہ رہے آپ 12 کوئنٹل قورمہ اٹھا. کیا کوئنٹل؟ 12 کوئنٹل. کہہ رہا حضرت لاؤ لاؤ تھی, لاؤ لاؤ تھی. یہی کہہ رہا, کہہ رہا لاؤ لاؤ تھی. امن تھوڑی پڑ رہی تھی, بے بھگونے پہ بھگونا کھائے جا رہے تھے. تم جانتے ہو 12 کوئنٹل لگی. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, یہ میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان اکرام کی پوری جماعت ہے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جتنے لوگوں نے 12 کوئنٹل کھا لیا گیا نا, اسی کتنی برات کو لاؤ. نیچے زمین پہ دسترخوان سرخ کلر کا بیٹھا, سب کو زمین پہ بیٹھا اور سب سے کہے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرنا ہے. ایک پیر بچھاؤ, ایک پیر کھڑا کرو, مصطفیٰ کی سنت کے مطابق شروع کرو. قسم کھا کے کہتا ہوں, جتنے لوگوں نے 12 کوئنٹل کھانا ختم کیا ہے, اتنوں ہی سے 8 کوئنٹل ختم نہیں ہوگا. یہ جو کم پر لگا ہے, یہ بھوک کی وجہ سے نہیں, لعنتوں کی وجہ سے پر لگا ہے. تم سنت پہ قائم ہو جاؤ, خدا رحمتیں برسانا شروع فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب, یہ ضروری ہے. اچھا پیغام. بے شک. کیا نام ہے؟ زاہد پور. ظاہر. کیا نام ہے گاؤں کا؟ زاہد پور. اچھا ایک وعدہ کر لو گے آج, جو بھی بارات کو کھانا کھلائے گا بیٹھا کے کھلائے گا. کر لیں گے وعدہ؟ ہاتھ اٹھانے کتنے لوگ وعدہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی, تمہوں نے اٹھا لیا. اور جو کھڑے ہو کے کھانا کھلائے اس سے کہنا تو ہمارے حضور کے طریقے پہ نہیں ہے, تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. بے شک. بائیکاٹ کرو ایسے ظالم جاہلوں کا جو کھانا کتوں کی طرح کھلانے کے عادی ہو گئے. بے شک. کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور غیروں میں بھی؟ ہم بھی گدھوں کی طرح کھائیں, وہ بھی گدھوں کی طرح. کوئی تو شادی میں ایسا طریقہ رہنے دو جسے دیکھ کے لگے کہ محمد عربی کے غلام مہمان بن کے آئے ہوئے. بے شک. بے شک. ہاں عہد کرے کہ ایسی برات میں جانا بھی نہیں. ایک وقت نہ کھائیں گے مر جائیں گے, سوکھ تو جائیں گے پکا. ہماری براتیں اللہ معاف کرے, ایسی پینٹ اور پٹی کر کر کے براتوں میں جا رہے ہیں. ہاں بڑی کرری پٹی ہو رہی ہے چہروں پہ. دولہا بھی 3 دن اٹھن میں سے نکل توڑی رہا. جی نکل لیا نا, نہیں نا. وہ دکان پہ جا کے پینٹ کرا کے آتا, اس سے کہ وضو کر, تو کہہ رہا پہلے ہی کر لیا. مسجد میں بغیر وضو کے 2 رکعت پڑھ جا. کہہ رہا پہلے ہی کر لیا. تب صبح اور 2 رکعت پڑھ کب رہا 2 بجے. اس کا وضو اب تک چل رہا. یہ کنڈیشن ہے. کیوں نہیں کر رہا؟ منہ دھل جائے گا, کریم بہ جائے گی. اور سنو, خوبصورت بننا چاہتے ہو نا, جو دولہا بنے نا اسے 10 دن کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا دیا کرو. اس سے کہو کہ 10 دن تجھے قرآن اور درود ہی پڑھنا ہے. 20 دن ہلدی میں ڈبا کے رکھو, دوسرے بندے کو اور ایک کو رکھو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے. خدا کی قسم ہلدی سے وہ نکھار نہیں آئے گا جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے میں قرآن کی تلاوت سے چہروں پہ نکھار آ جایا کرتا. سبحان اللہ. بے شک. گارنٹی ہے میری. لیکن اتنی ہلدی لگا کے حضرت وہ پھندے بھی پہن رہا پیلے والے, یہ پردے کا کلر ہے نا, پورا گھر پیلے کپڑے پہن رہا, سب برساتی مینڈک ہو گئے. کون ہے کہ ہلدی والے گھر سے آئے ہیں. وہ بھی بادشاہ کے ہاں غلہ لینے کے لیے آ گئے. اب اس وقت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہیں, بادشاہ کے ہاں وزیر اعظم ہیں. بھائی جب آ رہے تھے, اتفاق کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جب یعقوب علیہ السلام بہت رونے لگے تو اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام بنیامین تھا. بنیامین. آج یہ یہودی وہ نام رکھتے ہیں بنجامن, وہ بنیامین ہے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب بہت زیادہ چاہتے تھے. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی کہ میرے بعد میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا. اس کو یعقوب علیہ السلام اب دور کرتے ہی نہیں تھے. اب یہ 10 بھائی آئے تھے جب بادشاہ کے یہاں پہنچے غلہ لینے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا, لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے. ان کو تو یہ لگا کہ کب کے ہم نے کنویں میں ڈال دیا, ختم ہو گئی کہانی. لیکن یوسف علیہ السلام موجود تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا غلہ روک دیا. کہا بانٹنے والے سے کہ ان کو پہلے طلب کرو. پوچھا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم لوگ ہیں, ہمارے باپ ہیں, ہمارے بھائی ہیں. کہا جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لے آؤ, جب تک وہ نہیں آئے گا تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا.
وہ دسوں نے کہا ہمارے باپ ان کو نہیں بھیجتے. کہا کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا پہلے, اب ہمارے باپ اس چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجتے. یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک تمہارا وہ چھوٹا بھائی آئے گا نہیں تمہیں غلہ دیا نہیں جائے گا. واپس چلے آئے. باپ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے جو عزیز مصر کا وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت آدمی ہے, وہ بڑا سخت آدمی ہے, وہ غلہ نہیں دیتا, آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پھر خوف ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم کچھ غلط نہ کر جاؤ. بہت روئے. دسوں نے کہا ایک غلطی ہوئی, اب غلطی نہیں کریں گے, آپ بھیج دیں اللہ کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا. بڑی منت سماجت کرنے کے بعد جب یہ آئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے, غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا, یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا اور چھوٹے بھائی کے تھیلے میں سونے کی کٹوری ڈال دی جس سے تقسیم ہوتا تھا غلہ. اور اس کے بعد وہ لوگ غلہ لے کر کے باہر نکلے تھے. یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ شاہی خزانے کی سونے کی کٹوری چوری ہو گئی ہے, چیکنگ کرو کس کے پاس ہے. سارے لوگوں کے تھیلے چیک کیے گئے تو حضرت بنیامین کے پاس ملی جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پکڑو ان کو, گرفتار کر کے لائے. اب وہ دسوں رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, ہماری تو موت آ جائے گی, ہم اپنے باپ کے پاس جا نہ سکیں گے, چھوڑ دیں, ہم دسوں کو لے لیں, اس کو چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں, اسی کو ہم رکھیں گے, اسی کو ہم رکھیں گے, اور اس وقت تک ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اپنے باپ کو لے کر نہیں آتے. اب وہ بھائی رونے لگے, کہا ہمارے باپ نہیں آ سکتے, ان کی آنکھیں نہیں ہیں, بڑھاپا ہے, بہت غم میں روتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کس غم میں روتے ہیں؟ کہا ان کا ایک عزیز بیٹا انتقال کر گیا. یوسف علیہ السلام کو رونا آ گیا, اپنے باپ کی محبت تھی کہ ابا جان اتنے سالوں سے میرے غم میں رو رہے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتارا اور کہا ان بھائیوں کے ہاتھ میں دیا, کہا جانا اپنے باپ کے پاس اس جبے کو دے دینا, وہ آئیں گے, یہ جبہ لے کر کے ضرور آئیں گے, جاؤ. یہ دسوں یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر چلنے لگے. اس وقت تک بھائیوں کو نہیں معلوم یہ یوسف ہے. جب وہ لے کر کے چلنے لگے, سنو قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر, نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. گھر والے جو بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی, وہ اکیلے تھے, آنکھیں نہیں ہیں, ابھی یہ بھائی آئے نہیں, راستے میں ہیں. گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام زور زور سے ادھر ادھر سے چلتے اور کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا تقالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ پرانی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں, کہاں یوسف ابھی اس زمانے میں. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. نبی ہے جو اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. اور جب وہ جبہ لے کر کے بھائی پہنچے تو قرآن میں القاہ علی وجہہ, بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے فرتد بصیرا, ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی, آنکھیں واپس آ گئی, وہ دیکھنے لگ گئے. اللہ اکبر. قرآن کی آیتیں شاہد ہیں, ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کی آنکھیں لا رہا ہے, ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے رہا ہے, تو پھر نبی کا منہ مبارک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا؟ نبی کے قدم جہاں پر لگے وہ مٹی ہمارے لیے شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یقیناً شفا ہے. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے اور اپنے اپنے محبت کی بات ہے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں, شاید یہ آیت کھا جاتے ہوں گے. پوچھو ان کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس کیسے آئی تھی؟ وہ جبہ یوسف سے آئی تھی, جبہ یوسف سے آئی تھی. بہرحال یعقوب علیہ السلام چل کر کے آئے بھائیوں کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں اب؟ 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام. ایک بیٹے تو وہاں گرفتار ہیں بنیامین. اب جب پہنچے مصر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ خود باہر آئے. جب یعقوب علیہ السلام آئے, یوسف علیہ السلام کو دیکھا, وہ جمال جہاں آ رہا, اپنے بیٹے کو کیسے نہ پہچانتے. آپ نے کہا کہ اللہ نے یوسف کو میرے زندہ رکھا, یہ یوسف ہے. تو 10 بھائی نہیں 11 بھائی پورے کے پورے سجدے میں گر گئے, اور یعقوب علیہ السلام بھی سجدے میں گئے, اور بادشاہ مصر بھی سجدے میں گرا. اور اس کے بعد یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا یوسف علیہ السلام کے لیے, وہ اللہ کے رسول ہیں. جب سجدے سے اٹھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے. تو نے دیکھا تھا کہ 11 تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, وہ 11 تارے یہ تیرے بھائی ہیں, انہیں آج تو معاف کر دے. اور جو چاند تو نے دیکھا تھا وہ عزیز مصر ہے, اور سورج جو تجھے سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ کا نبی یعقوب ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر یہاں مکمل ہوئی. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, کہا لا. اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو, سب سجدے میں چلے گئے. پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا, کھڑا رہا. ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان
جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت، اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا. فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا. راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی آیا. تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے، انظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. بس رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے. بس کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا، کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا. اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے. دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اے اللہ. عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنذرین، جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے. ٹائم ہی نہیں طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا، جا بہکا لے. کتنوں کو بہکاتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا، کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین، یہ وہ بندے، ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں، وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا. شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا. مخلصین کی جماعت. مخلصین کون ہے میرے عزیزوں؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا، پورے جنتی ایک طرف ہوں گے، ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں، جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں. ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندو تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا، تم جنت جا رہے ہو، یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں؟
تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا، پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے. تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا، اس کے ہولناک عذابات، اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا، تم جنت میں جاؤ. دوسری جماعت، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی. تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے. وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا، وہاں کے محلات، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں، اس لیے نیک کام کرتے تھے. تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے، چلے جاؤ. تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی، یہ لاسٹ کیٹیگری ہے. ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے، جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے، تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، بس ہمارا مقصد اتنا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ. وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی نہیں 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 جنت میں نہیں جانا ہے. اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا، معاوضے کے طور پر ہو جائے گا. پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے، وہاں بولے کچھ اور ہو، ہم نہیں جائیں گے جنت میں. رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کیا ہے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں، تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے مولا نہیں جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے، ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. یہ مخلصین کی جماعت تھی، یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا. اس لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو. اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے، نہ کسی کو ڈر کر، نہ کسی کے لیے، عبادتیں نہیں، اللہ کے لیے. تم اپنی آخرت کو سوچو. میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی. 30 سال تک، توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی. 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے. تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے، تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے. گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا. عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے. تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے. کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف. گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں عشاء میں بھی نہیں. کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا. اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے. عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا. اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی. ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے، رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں، لیکن
پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں. یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے. پھر یہ کون ہے؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون؟ شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے؟ یہاں پر نفس امارہ ہے, وہ ہر ایک کے اندر ہے. انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا, وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا وہ نفس تو ہمارے پاس ہے. نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا. جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے, بڑا جہاد ہے. تو بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا. اب یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے, وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا. جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں, ساری نعمتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا, انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے. انس سے بنا ہے انسان. انس کہتے ہیں محبت کو. اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ, دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے, لگاؤ ہے, دوست بناتا ہی ہے, اکیلا نہیں رہے گا انسان. تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی. پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا, وہ حضرت حوا تھی. ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں, آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے, کوئی تو جگہ ہوگی, لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے. ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت, یہ اس کا مقام ہے اور یہ جنتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر, وہ جنت کی کشش ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے, سب سے خوبصورت تھی. آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا, آدم تمہارے لیے حلال نہیں, تم اس کا مہر ادا کرو, مہر ادا کرو. مہر دینا یہ جنتی قانون ہے, آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں, کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو آسمانوں میں احمد, زمینوں میں محمد کہا جائے گا. آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو, یہ حوا کا مہر ہو جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہوئی, اور جس کو درود سے چڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا. درود کے منکر تو کہاں جائے گا, کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا؟ آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں, دونوں مزے سے رہ رہے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما. رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جو چاہے کھاتے رہو, جہاں سے من کرے کھاؤ. جنت میں گھومتے رہو, پھرتے رہو, ساری چیز. ہاں اسی لیے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, تمہیں کیا خبر, قیامت کے دن کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. قیامت کے دن یہ قوم کہاں جائے گی؟ سارے نبیوں کے پاس جائے گی. سب کیا کہیں گے؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا حج پہ جانے کا. آپ حج کے لیے آئے. کعبہ اس وقت موجود تھا, فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے حج کے لیے. یہاں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں, دنیا کا پہلا حج ہندوستان کی سرزمین سے ہوا.
آدم علیہ السلام اسی زمین سے گئے, اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ کی زمین ہے. ہاں, آدم علیہ السلام باپ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے باپ کی زمین ہے. الحمدللہ ہم اپنے باپ کی زمین پر قائم ہیں, ہاں کسی کے باپ کی نہیں ہے. اور فخر سے رہو, خوشی سے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی, اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی. پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا, اور اسی نسل انسانی کی برکت ہے کہ ہم اور آپ زمین پر آج موجود ہیں, اسی آدم علیہ السلام کی نسل سے. ایک اور بات خاص طور پر عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں سے اتارے گئے تھے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, کہاں سے اتارے گئے تھے؟ جنت سے اتارے گئے تھے. جنت سے اتارے گئے, اور جہاں سے آئے ہیں وہیں پر جانا چاہیے. اسی لیے کہا گیا انسان کو کہ تیرا اصلی وطن جنت ہے. تیرا اصلی وطن کیا ہے؟ جنت ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے نا, دیکھا ہے نا آپ نے, روتے ہوئے آتا ہے. کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا, خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی تشریح فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا. کون سا؟ جنت میں تھی. ہماری روحیں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ جنت میں تھی. اصلی وطن جب بھی چھوٹتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے, شاعر کیا کہتا ہے کہ یادداری کے وقت زادنے تو ہما خنداں بودند تو گریاں. اے انسان تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ماں بھی ہنس رہی تھی, باپ بھی ہنس رہا تھا, خوشی میں سب پیڑے بانٹ رہے تھے, جلیبیاں بانٹ رہے تھے, سب خوش تھے کہ تو پیدا ہو. لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم تو روتے ہوئے آئے تھے. چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خنداں. شاعر کہتا ہے اے انسان اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ. اب حلال ہے. لیکن رب نے فرمایا تھا ولا تقربا ہادھہ الشجرہ, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ کی طرف سے منع تھا. وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی تو ہوا کیا؟ ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا, اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے. اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی. اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا, جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا, کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے, اگر تم کھا لو گے نا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے. ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا, پکے ہو جاؤ گے. اسی لیے تمہیں روکا گیا ہے, کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ یہاں پہ, ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے. لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگی آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں, کھا کر کے تو دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے, ولا تقربا ہذہ الشجرہ. اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی, منطق. ہاں قریب جانے سے منع کیا نا, درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نہ منع کیا. تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا, خود بھی کھائی. جیسے ہی ان دونوں نے کھائے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے, لباس اتار لیا گیا, پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا. جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا. پھر فوراً حکم آیا اللہ کا, قال اہبطوا, اتر جاؤ تم سب کے سب, تم سب اتر جاؤ جنت سے, زمین پر جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا. آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا, بی بی حوا کو بھی اتارا گیا. جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا, زمین پر بھیج دیا گیا. اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر جو سری لنکا میں ہے آج, حضرت حوا کو جدہ میں سعودی عرب میں. اتنا لمبا فاصلہ, اور پوری بھری دنیا میں دو ہی لوگ ہیں اور ایک ادھر ایک ادھر. رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور پھر یہ فرمایا ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے, بہت روئے, تقریباً 350 سال روئے.
سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی، آنکھ کھلی تھی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پہ پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا، جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما. فوراً رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے کہ محبوب کا وسیلہ لیا گیا. ہاں، اسی لیے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، تمہیں کیا خبر، قیامت کے دن کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. قیامت کے دن یہ قوم کہاں کہاں جائے گی؟ سارے نبیوں کے پاس جائے گی. سب کیا کہیں گے؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا حج پہ جانے کا. آپ حج کے لیے آئے. کعبہ اس وقت موجود تھا، کعبہ اس وقت موجود تھا، فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے حج کے لیے. یہاں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، دنیا کا پہلا حج ہندوستان کی سرزمین سے ہوا. آدم علیہ السلام اسی زمین سے گئے. اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ کی زمین ہے. ہاں، آدم علیہ السلام باپ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے باپ کی زمین ہے. الحمدللہ ہم اپنے باپ کی زمین پر قائم ہیں. ہاں، کسی کے باپ کی نہیں ہے. اور فخر سے رہو، خوشی سے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی، اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی. پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی نسل انسانی کی برکت ہے کہ ہم اور آپ زمین پر آج موجود ہیں، اسی آدم علیہ السلام کی نسل سے. ایک اور بات خاص طور پر عرض کرنا ہے، ہیپی ہلدی، یہ لکھا ہے پیچھے کو ہیپی ہلدی، اس لیے پہلے ہی ہلدی ملی جا رہی ہے کہ بعد میں درد کم ہو. وہ لٹھیاں چلنی ہے، وہ لٹھیاں چلنی ہے حضرت. ہلدی پہ ڈی جے ہے نا، اور اپتن پہ ڈی جے، اور اماں اور جمع کے کہہ رہی ڈھول نہ بجا تو للہ برات براتی نہ. یہ پہلے بجے گا. جو 3 رکعت مغرب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، کہتی گھٹنے کام نہیں کرتے، 2 بجے پرمل لے کے ایسے بھاگتی ہے ہرن کی طرح، کوئی نالی نہیں گئی تو اس کا پیر پڑا. ابھی راتوں کو جلسے سے ہم لوگ لوٹتے اور ایسے تمام بھرا ہوا ایسے کیا لا رہی اماں؟ میلاد میں سے کل گیت کے گیت میں گئی تھی اماں، پوری رات کودی، قرآن پڑھ لے کر ٹپتا نہیں، اور ڈھولک کے آگے جم کے بیٹھ رہی ہے. اور 8 دن نکاح کو ہوئے تھے، نمبر طلاق پہ آ گیا. دعا کرو عورت رک نہیں رہی گھر میں. کیوں بھائی؟ لائے تو قرآن کے سائے میں تھے. کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ ہمارے اعمال اتنے مصیبتیں ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں کہ پھر پوری زندگی رونا رہتا ہے. خدا را ختم کرے یہ تماشے، اور شادیاں بھی آسان کریں. اتنی مہنگی شادیاں کرتی ہیں کہ غریب تو مرتا ہی جا رہا ہے، اور ہم ناک کے چکر میں مرے جا رہے ہیں کہ میری شادی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. سگا بھائی اپنی بیٹی کو 4 ویلر دے رہا ہے، جبکہ دوسرے بھائی کی حیثیت بائک کی بھی نہیں ہے. اب وہ بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، کیسے عزت بچائے اپنی. بھائیوں سے کہوں گا خدا را، آپ امیر ہیں، آپ کا بھائی غریب ہے، بیٹی آپ کے بھائی کی بھی جوان ہے، آپ کی بھی جوان ہے نا، تو مت دے اپنی بیٹی کو 4 ویلر. دونوں بیٹیوں کو بائک دے دے، اچھی بائک دے دے، تاکہ تیرے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ غریب بھائی کی بیٹی بھی عزت سے رخصت ہو جائے. میں نہیں جانتا دنیا والے کیا کہیں گے، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیری بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی رخصت ہو گئی نا، تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ یہ کام. تو عرسوں میں جو تماشے ہوتے ہیں یہ بند کیے جائیں، ٹھیک ہے نا. عرسوں کی ڈھولک تماشے یہ سارے بند کرو، اور کوشش یہ کرو کہ چادروں سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے کپڑوں کا اہتمام کریں گے. سردی آ گئی ہے، آ گئی ہے نہیں سردی ابھی؟
आ गई। एक बात बताऊं आपसे, उम्मीद है कोई तो करेगा ही अमल, सारे तो नहीं करेंगे लेकिन कोई करेगा। जब हम छोटे थे ना, हम सोते थे तो हमारे माँ बाप हमारे बिस्तर के चक्कर लगाते थे, कहीं मेरे लाल का कंबल तो नहीं गिर गया, लिहाफ से पैर तो नहीं निकल गया, बेटा खुल तो नहीं गया है। रात में 3 चक्कर माँ बाप लगाते थे औलाद को देखने के लिए। अब औलाद पे भी लाजिम है कम से कम 1 चक्कर माँ बाप के बिस्तर का जरूर लगाना, क्योंकि जब हम कमजोर थे कंबल नहीं संभलता था, आज माँ बाप कमजोर हो गए उनसे कंबल नहीं संभलता है। आज बेटों पे लाजिम है ये पैगाम साहिब मजार का समझ लेना कि आप अपने माँ बाप के बिस्तर का 1 चक्कर रोज रात को लगाया करें। बूढ़ी माँ से लिहाफ नहीं संभलता है, बूढ़ी माँ से रजाई नहीं संभलती है। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ की रजाई नीचे गिर गई, उस बूढ़ी से उठ ना सकी, पूरी रात माँ सर्दी में आप माँ ठिठुरती रही, सुकड़ करके उसी माँ का उसी ठंडी में इंतकाल हो गया। तो क्या होगा, ऐसे बेटों का आचार पड़ेगा जो अपनी माँ का कंबल ना संभाल सके। आप मालिक हो दौलत के, लेकिन लाजिम यह है कि आप अपनी दौलत को सबसे पहले अपने माँ बाप पे लगाओ। हम छोटे थे हमें कंबल वो उड़ाते थे, आज वो कमजोर हो गए कंबल हम उड़ाए। कोशिश ये कीजिएगा, देखो तो सही हम जवान हैं, हम थोड़े हल्की रजाई में भी वक्त गुजार लेंगे, माँ बाप कमजोर हो गए हैं, उन्हें ज्यादा गरमाई की जरूरत है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे बिस्तर से अच्छा माँ बाप का बिस्तर होना चाहिए, हमारी रजाई से अच्छी माँ बाप की रजाई होनी चाहिए, हमारे कंबल से अच्छा माँ बाप का कंबल होना चाहिए, हमारे कमरे से अच्छा माँ बाप का कमरा होना चाहिए, हमारे घर से अच्छा माँ बाप का घर होना चाहिए। कोशिश ये करें कि माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो, अगर उनके हाथ उठ जाएंगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ये सर्दी आ रही है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि अब तक किसने माँ बाप को नया कंबल दिया है। जी मैं जानता हूँ लोगों के झूठे दावे। अभी कोई शायर ताहिर भाई या कोई और माँ की शान में कलाम पढ़ता यूं पैसे लुटा दिया, यूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए अम्मा के बगैर जीता ही नहीं है। और वही अम्मा खांसी का सिरप का रिपर निकाल के कहती अल्लाह ये जरा ला, पिछले साल लाया था, खांसी को बड़ा सुकून था, पकड़ के मुंह पे मार के कहता तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं। तमाशा बना रखा है। माँ बाप के नाम पे मिंबर पे पैसे उड़ाने वालों, कभी माँ बाप के कदमों पे भी पैसे बिछावर किया करो, बेशक बेशक। कभी उनके सर से उतार कर उनकी गोद में डाला करो, और कभी कहा करो जब हम छोटे थे तूने हमें दौलत में खिलाया है, अब हम बड़े हो गए हैं हम तुम्हें दौलत में खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये, इंशाअल्लाह है ना। वरना मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि तुम्हारे गांव के अंदर बाप के मकान कच्चे ज्यादा है या औलाद के मकान ज्यादा कच्चे। अल्लाह ना करे कि औलाद के मकान पक्के ज्यादा हो। हम तो गलती करते हैं कि जिस मकान को पूरी जिंदगी बाप ने बनाया होता उसी बाप को उसी मकान से मार के निकाल देते हैं, उसे कहते हैं चल भाई चल तू अलग जा, हम इसमें रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा सुनो, मैं एक पहचान बता जाऊं, खुद देख लेना। सब कहते हैं मैं अपने माँ बाप की फिक्र करता हूं, कपड़े देखने में तो सबके ही पता लग जाते हैं। किसी बाप की चादर में बीड़ी के 6 सुराख हो और बेटे की शाल में एक भी सुराख ना हो, समझ लेना इसके घर में बाप की इज्जत नहीं है। एक मिसाल और देने लगा, बाप से पूछोगे औलाद कैसे रखती है, वो कहता जी जैसी मेरी औलाद अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, बड़ी खिदमत करते मेरे बेटे। लेकिन सच कब पता चलता है, जब कहीं चौक में आग लगी हो, आग पे हाथ सेकने वाले लोग उठ के चले जाएं, अगर कोई बूढ़ा पूछी राख पे बैठा मिल जाए तो समझ लेना इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते। समझ गए ये जुमला? राख बुझने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसका बेटा इसका ख्याल नहीं रखता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब मैं बेटों से कहूंगा, अगर दुनिया और आखिरत में अमीर होना चाहते हो तो माँ बाप की फिक्र करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे खजाने भरना शुरू कर देंगे। बेशक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की कदर इंशाल्लाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा इतना ही सबक काफी है कि उर्स में आपने ये हुजूर की नाम की महफिल सजाई है। आज साहिब मजार के भी हाथ उठते होंगे बार बार और वो कहते होंगे मालिक इस जमात को सलामत रखना जिसने उर्स पे शैतान के तरीके निकाल के मदीने वाले की बातें की। सुभान इंशाल्लाह। हाँ समझ रहे ना मेरी बात? आज साहिब मजार भी कह रहे होंगे अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखना जिसने ढोल तमाशे बंद करके मदीने वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। आज साहिब मजार भी कहते होंगे आज इस महफिल में खातून जन्नत का जिक्र हुआ है, आज सैयदा खदीजा का जिक्र हुआ है, आज आयशा सिद्दीका की बातें हुई हैं, आज मदीने वाले की बातें हुई हैं, आज हुजूर का दीन लोगों तक पहुंचाया गया है। 1450 साल पहले जो पैगाम मेरे नबी ने मक्के से फैलाया था, आज फिर से उसी पैगाम की तशरीह हो रही है, फिर से वही पैगाम पहुंचाया जा रहा है। आज साहिब मजार भी दुआएं देते होंगे। और देखना जाहिदपुर वालों, हर साल से ज्यादा
اگر برکتیں ملنا شروع نہ ہو جائے تو نام بدل کے رکھ دینا، اس لیے کہ ہم نے سنا کہ علماء نے فرمایا کہ جس زمین پہ مدینے والے کی باتیں ہوتی ہیں اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارش سے فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوں گے انشاءاللہ اب جلسے آگے کو انشاءاللہ جلسے کراؤ گے، انشاءاللہ ہم آئیں یا نہ آئیں، لیکن جلسہ حضور ہی کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کس کا جلسہ ہوگا؟ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا اچھا کیا کہ غلط؟ اچھا کیا کیا ہے؟ زور سے اچھا کیا ہے نا؟ تو دعا کریں اللہ کرے قیامت تک اسی طرح حضور کی محفل سجتی رہے۔ آمین بولو آمین۔ آمین۔ اب مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں حضور کا شجرہ پڑھ دوں، جی پڑھ دوں شجرہ؟ بالکل، لیکن دیکھو جی میں نے آپ سے نا ہاتھ اٹھوا کے سبحان اللہ نہیں کہلوایا، لیکن اب چاہتا ہوں آپ بولیں ذرا کھل کے سبحان اللہ۔ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا سبحان اللہ، کیا بولیں گے؟ ڈنڈی نہ مارنا، کئی سوچو مولوی شروع ہو گیا آپ پہ بیٹھے، یہ تو پڑھ کے ہی رکے گا؟ نہیں، نماز جنازہ نہیں ہے، جی یہ پوری کر کے رکوں گا، جہاں تک ساتھ دو گے وہاں تک میں بولوں گا، ورنہ پھر جگہ نماز جنازہ کی ہے، ٹھیک ہے جی، مرو گے تو جگہ گواہی دے گی، ایک دن یہیں بیٹھ کے حضور کی باتیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں نوجوان میرے سامنے زیادہ بیٹھے، لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہو رہا ہے، اس محفل میں جوانوں کی کثرت دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں جوان دین سے دور نہیں، جوان حضور کے قریب ہوتا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ کئی بار نا ممبر پہ کہتے ہیں جی تماشا ہو رہا ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی، اتنی بھیڑ ہوتی، ناچ ہو رہا ہوتا تو اتنے لوگ ہوتے، قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے چاہنے والے آج بھی حضور کے ہیں اتنے چاہنے والے آج کسی کے نہیں ہیں۔ بے شک بے شک، حق بات، بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک فرق اور ہے، جو ناچ دیکھ کے جامع ان کا صبح کو منہ دیکھو ایسے لگے کسی نے چپل پھیرا، بالکل حق بات، اور جلسہ 4 بجے تک سنو، اور جب بھی اٹھو گے ایسا لگے گا جیسے ابھی موڈ ہو کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا کھلا فرق ہے دونوں چیزوں میں، ہے نا؟ تو اب ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اتنی سستی سے نہ بولو کہ کہیں مجھے بخار آ جائے، اور سنو زور سے سبحان اللہ کہنے والوں کو پولیس پکڑتی نہیں ہے، جی تمہیں بھی نہیں پکڑے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہے نا؟ بول سکتے ہیں تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ٹیپ اتنا اچھا مارا ہمارے پروفیسر صاحب نے، ٹیپ مارا ٹھیک ہے نا؟ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ڈنڈی نہ مارنا، صرف بچے میرا ساتھ دے اور بول دے سبحان اللہ۔ بچے اچھے تو بڑے بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہے نا؟ حکم ہے کمیٹی والوں کا حضور کا شجرہ پڑھ دوں، ہے نا؟ دیکھو بھولنا مت، سبحان اللہ کہتے رہیے گا۔ میں سبحان اللہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ تم سبحان اللہ کہو، میں چپکے سے سانس لے لوں، چھوٹی چھوٹی سانس تو میں لے لوں گا، بڑی سانس لینی ہوگی تبھی میں تم سے سبحان اللہ کو کہوں گا۔ جی تم سبحان اللہ کہو کہ میں سانس لے لوں گا، تمہیں بھی نیکی مل جائے گی، اللہ راضی ہوگا تو اپنا بھی کہیں نہ کہیں کام ہو ہی ہوئی جائے، جائے، ہے نا؟ ہاں اب بولو ذرا زور سے۔ سبحان اللہ، ادھر دیکھو ٹریکٹر آ رہا ہے، رافیل نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بولے ذرا کتنی زور سے بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، آدم کے بیٹے شیش۔ سبحان اللہ، آپریٹر صاحب بخار آ گیا کیا؟ اس کو تھوڑا سا ایکو دے دو، بڑا چلاک ہوتے ہیں آپریٹر، مولوی شروع ہو گیا آ رہے ہیں، یہ لے صحیح بات، بولے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکل اکرام، لبکل اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، سبحان ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی سلیمان صاحب قبلہ، مفتی امین صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔